بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز فرمودہ 7 اپریل 2023 بمطابق 7 شہادت 1402 ہجری شمسی بمقام مسجد بیت الفتوح ماڈرن UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مورخہ 7 اپریل 2023 کو مسجد بیت الفتوح ماڈرن UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعے کی اذان دینے کی سعادت مولانا فیروز عالم صاحب کے حصے میں آئی۔ تشہد تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دین و شریعت کو کامل اور مکمل کیا تو قرآن کریم میں یہ اعلان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کر لیا۔ پس یہ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ ان کے لیے ایک کامل اور مکمل شریعت عطا فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ اس تعلیم کے مطابق اکملتو کا اعلان فرماتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کی تمام تر صلاحیتیں خواہ اخلاقی، روحانی یا جسمانی ہوں، ان کا حصول قرآن کریم پر عمل کرنے سے ہی ہو سکتا ہے۔ اور اتممتو کہہ کر یہ اعلان پوری قوت سے فرما دیا کہ جو کچھ بھی انسان کی ضروریات تھیں ان کو ہر لحاظ سے پورا کرنے والا صرف قرآن کریم ہے۔ کوئی ایسی ضرورت نہیں جس کا قرآن کریم نے احاطہ نہ کیا ہو، چاہے وہ انسان کی مادی ضروریات ہیں یا روحانی اور اخلاقی معیاروں کو حاصل کرنے کے ذرائع اور طریقے ہیں۔ اس آیت کے ساتھ قرآن کریم نے یہ اعلان فرما دیا کہ اب انسان کی بقا اس تعلیم کے ساتھ ہی وابستہ، اور یہ تعلیم کل زمانے اور تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، اور قرآن کریم سے پہلے نازل ہونے والی ساری تعلیمات جو مختلف انبیاء پر اتریں وہ وقتی اور اس زمانے کے لحاظ سے تھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی وضاحت کے لیے یہ بھی اعلان فرمایا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی پورا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ کامل اور آخری نبی ہیں جن پر اس کمال درجے کی شریعت نازل ہوئی۔ معترضین اعتراض کرتے ہیں کہ جب یہ عقیدہ ہے اور قرآن کریم کو آخری شریعت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں تو پھر آپ علیہ السلام کے دعوی کی کیا حیثیت ہے، اور آپ علیہ السلام اس زمانے میں آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو اس کا جواب آپ علیہ السلام نے ایک جگہ اس طرح بھی بیان فرمایا ہے کہ اگر تم اسلامی تعلیم پر عمل کر رہے ہوتے تو پھر ٹھیک ہے، میرے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن زمانے کی عمومی اور خاص طور پر مسلمانوں کی اپنی حالت اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ کسی معلم کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے لٹریچر، تحریرات اور کتب میں ہر جگہ یہ فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور دین اور قرآن کریم کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانے آیا ہوں۔ یہی کام ہے جسے آپ علیہ السلام نے سر انجام دیا، اور اسی کے جاری رکھنے کے لیے جماعت احمدیہ کا قیام عمل میں آیا، اور یہی کام ہے جو جماعت احمدیہ آپ علیہ السلام کے دیے ہوئے لٹریچر اور آپ علیہ السلام کی بیان کردہ قرآنی تفسیر کے مطابق کر رہی ہے۔ اور اس بات پر ہر احمدی کو غور کرنا چاہیے کہ اس مقصد کو ہم کس حد تک پورا کر رہے ہیں۔ اسی طرح 10 شرائط بیعت میں بھی یہ بات شامل ہے کہ قرآن کریم کی حکومت کو بکلی اپنے سر پر قبول کروں گا۔ حضور انور نے فرمایا، پس اگر ہم میں سے ہر ایک اس رمضان میں اس ہدایت پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لے تو نہ صرف اپنی روحانیت میں ترقی کرنے والے ہوں گے بلکہ ہمارا معاشرہ بھی جنت نظیر معاشرہ بن جائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کچھ انسانی فطرت میں انتہا تک بگاڑ ہو سکتا ہے اور جس قدر گمراہی اور بدعملی میں وہ آگے سے آگے بڑھ سکتے ہیں، ان تمام خرابیوں کی قرآن کریم کے ذریعے سے اصلاح کی گئی ہے۔ اس لیے ایسے وقت میں اس نے قرآن کریم کو نازل کیا جب نوع انسان میں یہ سب خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، اور رفتہ رفتہ انسانی حالت نے ہر ایک عقیدے اور بدعمل سے آلودگی حاصل کر لی تھی، اور یہی حکمت الہیہ کا تقاضا تھا کہ ایسے وقت میں اس کا کامل کلام نازل ہو، کیونکہ خرابیوں کے پیدا ہونے سے پہلے ایسے لوگوں کو ان جرائم اور بد عقائد کی اطلاع دینا کہ وہ ان سے بکلی بے خبر ہیں، ان کے گناہوں کی طرف خود میلان کرنے کا کام دیتا ہے۔ آج کل
ہم نظام تعلیم میں یہی دیکھتے ہیں کہ بچوں کو جنسی تعلقات کے بارے میں ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں جن کا بچوں کو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ وہ بچے حیران ہوتے ہیں۔ اب تو والدین نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ کیا پڑھایا جا رہا ہے، بلکہ اب تو محکمہ تعلیم نے بھی نوٹس لے لیا ہے کہ بعض اساتذہ ایسی باتوں کی تعلیم میں بہت آگے نکل گئے ہیں۔ بس یہی فرق شریعت یعنی قرآن کی ہدایت اور دنیاوی تعلیم میں ہے۔ قرآن کریم ہدایت بھی دیتا ہے اور ساتھ وضاحت بھی کرتا ہے کہ یہ تعلیم کس عمر کس زمانے کے لیے ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، سو خدا کی وحی حضرت آدم علیہ السلام سے تخم ریزی کی طرف شروع ہوئی اور تخم خدا کی شریعت کا قرآن کریم کے زمانے میں اپنے کمال کو پہنچ کر ایک بڑے درخت کی طرح ہو گیا۔ پھر یہ بیان کرتے ہوئے کہ قرآن کریم ہرگز کسی انسانی کلام کے مشابہ نہیں ہو سکتا، آپ علیہ السلام مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب من کل الوجوہ ثابت ہے کہ جو فرق علمی اور عقلی طاقتوں میں مخفی ہوتا ہے وہ ضرور کلام میں ظاہر ہو جاتا ہے، اور ہرگز ممکن ہی نہیں کہ جو لوگ من حیث العقل والعلم اعلیٰ ہیں وہ فصاحت بیانی اور رفت معانی میں یکساں ہو جائیں اور کوئی مابہل امتیاز نہ رہے، تو اس صداقت کا ثبوت ہونا اس دوسری صداقت کے ثبوت کو مستلزم ہے کہ جو کلام خدا کا کلام ہے اس کا انسانی کلام سے اپنے ظاہری و باطنی کمالات میں برتر و بالا اور عدیم المثال ہونا ضروری ہے۔ حضور انور نے فرمایا کہ علم و عرفان والے ایک عام آدمی کے بہرحال برابر نہیں ہو سکتے۔ جو کلام خدا کا کلام ہو اس کا انسانی کلام سے برتر ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے تمام علوم کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ علم الہی ہرگز انسانی کلام کے مشابہ نہیں ہو سکتا۔ پس قرآن کریم کا ہر لحاظ سے کامل ہونے کا دعویٰ ہے اور کوئی اس کے مقابل نہ کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ جنہوں نے اس پاک کلام کی مطابقت اختیار کی ہے انہی میں اس کے اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں۔ آسمانی برکتیں اور ربانی نشان صرف قرآن کریم کے کامل تابعین میں ہی پائے جا سکتے ہیں۔ بس یہ بھی قرآن تعلیم کا خاصہ ہے کہ اس پر عمل کرنے والے ہی غیر معمولی برکات حاصل کرنے والے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ فرقان مجید نے اپنی فصاحت و بلاغت کو صداقت اور ضرورت حقہ کے التزام سے آگاہ کیا ہے، تمام دینی صداقتوں پر احاطہ کر کے دکھایا ہے۔ اس میں ہر مخالف کے لیے براہین صادقہ بھری پڑی ہیں۔ جن امور میں فساد دیکھا انہی کے اصلاح کے لیے زور مارا ہے۔ انواع و اقسام کی بیماریوں کا علاج لکھا ہے، مذہب باطلہ کے ہر وہم کو مٹایا ہے، ہر ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ کوئی صداقت ایسی نہیں جس کو بیان نہیں کیا، کوئی کلمہ بلا ضرورت نہیں لکھا، کوئی بات نہیں جو بے موقع بیان کی ہو، کوئی لفظ لغو طور پر بیان نہیں ہوا۔ بلاغت کو اس کمال تک پہنچایا کہ اس کا علم اولین و آخرین تک کے لیے اس کتاب میں بھر دیا۔ اس کی تعلیم ایسی ہے جس کی تفاسیر ہر زمانے کے لحاظ سے علم دیتی ہیں۔ کیا کبھی کسی نے ایسی کتاب دیکھی ہے جو تھوڑے سے لفظوں میں علم کا دریا بہا دے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہر مذہب کو چیلنج دیا کہ آؤ اس کی خوبیاں میں تمہیں دکھاؤں، اور آج تک کسی نے اس چیلنج کا جواب نہیں دیا۔ اس کے باوجود ہم احمدیوں پر توہین کا الزام لگایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ہمارے نزدیک مومن وہی ہے جو قرآن کریم کی کامل پیروی کرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ نجات کے واسطے اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان فرمایا ہے کہ اول اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی یقین کرے، قرآن کریم کو کتاب اللہ سمجھے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآنی وحی کی شان کے متعلق فرمایا کہ سنو، خدا کی لعنت ان پر جو دعویٰ کریں کہ وہ قرآن کی مثل لا سکتے ہیں۔ قرآن کریم معجزہ ہے جس کی مثل کوئی انس و جن نہیں لا سکتا، اور اس میں وہ معارف اور خوبیاں بھی جمع ہیں، اور اس میں وہ معارف اور خوبیاں جمع ہیں جنہیں انسانی علم جمع نہیں کر سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے ساتھ کوئی نشان تائید شامل نہ ہوتی، اگر میں نے قرآن کریم سے الگ راہ نکالی ہوتی یا کوئی امر داخل یا منسوخ کیا ہوتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ راہ نکالی ہوتی تو لوگوں کا عذر معقول ہوتا کہ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن اور قرآن کا دشمن ہے۔ اب میں نے نہ کوئی قرآن میں تغیر کیا اور نہ پہلی شریعت کا کوئی شوشہ بدلا، بلکہ میں قرآن اور احکام قرآنی کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک مذہب کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہوں۔ حضور انور نے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ ہے جس پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے ذریعے ہی قرآن کریم کے علوم ہم تک پہنچے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے ہمیں حقیقی علوم عطا فرمائے ہیں۔ ان لوگوں کو فکر کرنی چاہیے کہ جماعت پر الزام لگاتے ہیں یہ لوگ جو باز نہیں آ رہے،
اللہ تعالیٰ انہیں بغیر مواخذے کے نہیں چھوڑے گا۔ حضور انور نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات سے قرآن کریم کے انصاف قائم کرنے کے متعلق حکم پر روشنی ڈالی اور فرمایا کہ یہ اصول دنیا کے امن کی ضمانت ہیں۔ دنیاوی جنگوں میں ملوث قومیں اس اصول کو سمجھ لیں تو امن قائم ہو سکتا ہے۔ اگر انصاف قائم نہیں کریں گے تو تباہی یقینی ہے۔ قرآن کی کامل تعلیم کا اعلان کر کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا کہ اگر کوئی قرآن کے مقابل پر کوئی صداقت جو اس میں موجود نہ ہو وہ دکھا دے، یا کوئی صداقت جو کسی اور کتاب میں اس سے بہتر بیان ہو ہمیں دکھا دے، تو ہم سزائے موت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج قرآن ہی دنیا میں واحد خدا کا کلام ہے، جس میں توحید اور تعظیم الہی اور وحدانیت الہی اکمل طور پر موجود ہے، اور قرآن خدا پر کوئی عیب نہیں لگاتا اور زبردستی کوئی تعلیم نہیں منواتا، اور لوگوں کے اقوال یا افعال میں جو خرابیاں ہیں ان کی اصلاح کرتا ہے، اور ہر فساد کی مدافعت اسی طرح کرتا ہے جس طرح وہ پھیلا ہوتا ہے۔ حضور انور نے دعا کی کہ اللہ ہمیں قرآن کو صحیح طور پر پڑھنے، سمجھنے اور اپنی عملی زندگیوں میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے بعد بھی ہم قرآن سے ایسے ہی فیض اٹھانے والے ہوں جیسے ہم رمضان میں حاصل کرتے ہیں۔ خطبہ جمعہ کے آخر پر حضور انور نے رمضان میں دعاؤں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ جماعت کے مخالفین کے شر سے بچنے کے لیے خاص طور پر دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر شریر کے ہاتھ کو روکے اور ان کی پکڑ کے سامان فرمائے۔ نیز دنیا کے عمومی حالات اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی خصوصی دعاؤں کی تحریک کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ظالموں کے ظلم سے بچائے۔ الفجر روزنامہ الفجر انٹرنیشنل، مورخہ 10 اپریل 2023، صفحہ نمبر 1، 2 اور بقایا صفحہ نمبر 7۔ آواز رضوان احمد افضل۔